ہم کیا حساب سے بول رہے ہیں؟ یہ لبیک جو بول رہے ہیں تو کیا حساب سے ہم بول رہے ہیں؟ یہ ہمارے پاس کوئی پریپریشن ہے، کوئی تیاری ہے؟ نہ عورت نہ مرد نہ لڑکی نہ لڑکا، ہم بڑی آسانی سے بھی آپ یہ بولیں گے تو میں تو بول رہا ہوں، یہ تو لازم ہے بولنا، ضرور بولو، لیکن چیک بھی کرو، کچھ مجھے کرنا بھی ہے نا، یہ بھی سوچو نا۔ اگر ہم آج لبیک ہماری صحیح نہیں ہوگی یا ہم آج فکر نہیں کریں گے، کل امام آئیں گے، سب کو پتا ہے نا، ہم تو بلا رہے ہیں نا، 100% آئیں گے۔ ایک چیز یاد رکھو، امام پوری دنیا کا سیر کرے گا، پوری دنیا میں ہر شہر میں جائیں گے، ہر سٹی میں جائیں گے۔ نیو جرسی میں بھی آ گئے، ہم نے گھر کو بڑا سجا کے رکھ دیا، مولا آئیے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، مولا آئیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا آتے آتے رک جائیں گے، یہ تاریخ کے واقعات ہیں جو میں پڑھا، رک کے کہیں گے، ہم کہیں گے مولا میں نے تو اتنا انتظام کیا، فرش بچھایا، کارپٹ بچھائی، زبردست کھانا بنایا آپ کے لیے، آئیے پلیز۔ مولا گھر کو دیکھ کے بولیں گے اچھا تیرے گھر میں اس میں تو اتنا حرام ملا ہوا، کیسے آ جاؤں؟ مولا حرام بھی کیا کمانا آسان تھا، بڑی مصیبتوں سے بول جھوٹ بول بول کے تو کما، اتنا آسان ہے کمانا، اتنی تکلیف اٹھائی، اتنا وہ اٹھایا، میں کیسے آ جاؤں اندر؟ میں نہیں کہہ رہا یہ تاریخ کے واقعات کہ کہیں گا مولا کیسے اتنی مصیبتوں سے اٹھایا ہوں، اتنی تکلیفیں کر کے تو یہ پیسے کمایا، آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے؟ وہی لوگ پلٹ کے کہیں گے مولا آپ آئے کیوں؟ ایگزیکٹلی وہی چیز ہوگی جب مولا کو حکومت دی گئی تھی، ظاہری حکومت جب مولا علی کو ملی 24 سال کے بعد، تو جتنے وہ لوگ تھے مولا کے چاہنے والے کہنے لگے یار اب تو بڑا مزہ آ گیا، میرا مولا کی حکومت آ گئی، اب جو چاہے کرو، جو چاہے کرو۔ حکومت وہی فکر آج بھی، وہی فکر اس وقت بھی تھی۔ مولا علی خنبر کے ساتھ کوفے میں جا رہے، بازار سے گزر رہے، دیکھا ایک شخص مچھلی بیچ رہا، ٹھہر گئے، کہا تو یہ مچھلی کیوں بیچ رہا؟ اس نے کہا بیچ رہا، فش مارکیٹ ہے، بیچ رہا۔ مولا نے کہا مجھے نہیں معلوم ہے فش مارکیٹ ہے، کہا کیوں بیچ رہا؟ تجھے معلوم نہیں یہ مچھلی حرام ہے؟ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے حرام ہے، اب کوئی بزنس ہی نہیں تو میں نے کر لیا۔ آج بھی تو ہمارا یہی آواز ہے کہ مولانا کیا کرے، بھوکے مر جائے؟ ارے بابا بھوکے مت مرو، ٹرسٹ ہی نہیں ہے تم کو اپنے امام پہ، ٹرسٹ ہی نہیں ہے تم پر اللہ پہ، تم کیا سمجھ گئے مولا دہی دے گا؟ تھوڑا سا امتحان ہے نا مومن کا۔ کہتے مولا میں کیا کروں، یہ مچھلی میں کیا کرتا ہوں، بھوکا مر جاتا۔ کہنے لگا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، جملہ ہے اس کا، مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، اور آج کا شیعہ نہیں ہوں، میرے باپ بھی شیعہ تھے، یعنی اس زمانے میں ہم آپ کو مانتے تھے جب کوئی نہیں مان رہا تھا۔ مولا نے خنبر سے کہا اس کو اریسٹ کرو، گرفتار کرو، اس میں 10 کوڑے لگا۔ اس نے کہا مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھے مار رہے ہیں؟ امام نے کہا اور لگا 10۔ پوچھا کیوں؟ تو امام نے کہا تو یہ بتا تو بار بار یہ کیوں کہہ رہا میں تیرا شیعہ، آپ کا شیعہ ہوں، بار بار یہ جملہ کیوں کہہ رہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں؟ تجھے بولنے کی ضرورت نہ ہو، تیرا عمل بتائے تو میرا شیعہ ہے، تیرے ایکشنز بتائے میرا شیعہ ہے۔ کردار کو اتنا بلند کرو کہ نیو جرسی میں چلو تو لوگ کہیں گے علی والا کیا ہے۔ ہماری کمیونٹی کا ہر بچہ، ہر لڑکی، ہر لڑکا، ہر لڑکی جو اسکول جاتے وہ اپنے اپنے مذہب کے ایمبیسیڈر سے سفیر، ہر لڑکا ہر لڑکی جو اسکول جائے، پروپوگیشن آف شیعائزم کیسے ہوگا؟ لبیک یا حسین کہاں تک پہنچانا ہے؟ جب لڑکا لڑکی ایمبیسیڈر سفیر ہے ہمارے مذہب کے، اسکول جب جاتے تو بچوں کو اتنا تیار کرو کہ بچوں کا کردار ایسا ہو، اخلاق ایسے ہو، بات چیت کرنے کا طریقہ ایسا ہو، اتنی آنیسٹی ہو کہ دوسرے اسٹوڈنٹس پوچھیں یا تم کس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہو کہ اتنی اچھی بات کرتے ہو، اتنے اچھے اخلاق ہو، اتنے آنیسٹ ہو، اتنے سنسیئر ہو، تو اس وقت بچہ کہے کہ میں علی والا ہوں۔ لبیک یا حسین یہ ہے کہ you have to do something in your life۔ اگر زندگی کو گزارنا ہے مولا حسین کی سیرت پہ عمل کرنا ہے۔ اور دوستو ایک چیز یاد رکھو، جب انسان کام کرنے لگتا نا حسین کی مدد بہت ہونے لگتی۔ امام کبھی نہیں چھوڑتا اپنے چاہنے والوں کو۔ اور یہ مت سمجھے میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا کہ اگر آپ نے کچھ کیا اسلام کے لیے، اچھا ہر کا طریقہ ہے، اپنے اپنے طریقے سے کرو، اپنے اپنے طریقے سے کرو۔ اب میں وہ تو نہیں بتاتا صرف 4 دن میں کیا کیا بتاؤں کہ کیا کیا کرنا ہے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کر، فکر کر، اگر آپ نے کر لیا تو یقین کرو آپ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے۔ میں آپ کے ایک ایگزامپل دے سکتا کہ کیسے انسان زندہ رہتا ہے۔ محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی، ایک بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہمارے شیعت میں، محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی۔ ان کی ڈیتھ ہوئی 335 ہجری، آلموسٹ 1100 ایئرس پہلے، 1100 سال پہلے۔ ان کا مزار ہے بغداد،
اولڈ بغداد سے اب نیو بغداد جب جاتے ہیں تو فلائی اوور ہے، برج، نیچے دجلہ ریور ہے. اولڈ بغداد کازمین، نیا بغداد جو سادون اسٹریٹ وہ سب ہے. تو جب آپ اولڈ بغداد سے فلائی اوور سے جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ ساؤتھ بغداد کے فلائی اوور کے پاس، اس برج کے پاس ایک بہت بڑا مزار ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی. یہ کون تھے؟ میں نے کہا کہ کام کرو گے نیو جرسی میں، کام کرو گے یا دنیا میں کہیں ہو آپ کام کریں گے تو آپ کا نام کیسے باقی رکھتا ہے؟ امام آپ کو ریگارڈ کیا کرتا ہے؟ لبیک کیا چیز ہے؟ دیکھیے انہوں نے ایسے پیریڈ میں شیعت کی حفاظت کی، ایسے پیریڈ میں شیعت کو بچایا کہ جس زمانے میں 335 ہجری نے زمانے کے امام کی غیبت کبریٰ شروع ہو گئی تھی، سمالر اوکلٹیشن ختم ہو گیا تھا، یہ اوکلٹیشن شروع ہو گیا تھا، لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ شیعت کہاں، اس لیے امام ہی نہیں. 11 امام کی شہادت ہو گئی، زمانے کا امام غیبت میں چلے گیا، شیعت بڑے نازک موڑ پہ تھے. تو اس بندے نے کام کرنا شروع کیا، 150 بکس لکھی. آج کا زمانہ نہیں کہ کمپیوٹر پہ جا کے آپ 1 گھنٹے میں پورا 10 پیج 100 پیج لکھ دو. اس زمانے میں خلوی کتاب، کوئی سورسز نہیں ہے، کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ حدیث کہاں سے لائے، سینگز کہاں سے لائے. زمانہ کیا ہے؟ اتنا سخت زمانہ ہے کہ اگر نام معلوم ہو جائے کہ یہ علی والا ہے، یہ شیعہ، اس کو پکڑو قتل کر دو. بنی عباس کی حکومت، ان کی پوری فیملی، ینگ آدمی 22 23 24 سال کے، 24 ایئرس. آپ امیجن کریں 24 سال کی ایج کیا ہے، لیکن 24 سال میں انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھ کے جو کام کیا. میں ان کا ایک ہی کام بتاتا صرف لبیک کے لیے کہ ذمہ داری کو سمجھا. میں وہ چاہتا ہمارے یوتھ میں کہ تھوڑی سی ریسپانسبلٹی کو پیدا کرو، تھوڑی سی فکر کو، تھوڑی سی سوچ کو، اپنے ذہن کو کھولو اور یہ سوچو کہ I have to do something for امام حسین. محرم کا میسیج یہ ہے، محرم ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ جو تمہارے ذہن سوئے ہوئے ہیں نا اس کو بیدار کرو، کانشنس کو ہلاؤ کہ حسین نے وہاں کیا، تم کیا کر رہے ہو. تو یعقوب کلینی نے 24 ایئرس میں اس ذمہ داری کو سمجھ کے اپنے زندگی کے 18 ایئرس، 18 سال، بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے 18 سال، 18 سال ایک کتاب کے پیچھے لگا دیا. ایک کتاب، ایک بک، 150 بکس لکھی. ان کی جو مشہور بک ہے وہ اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. یہ کتاب جو 4 والیومز میں، 6 والیومز میں، 6 والیومز میں، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی. حدیث کی سینگز کی بک ہے. اس زمانے میں کوئی بک آپ کے پاس نہیں تھی، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی. امام پردے میں، شیعہ بالکل ختم ہو رہا تھا، شیعت بالکل ریز ہو رہی تھی. دشمن اپنے اوپر پورا پریشر کر کے شیعت کو ریز کر رہا تھا. کوئی ہمارے پر ریسورسز نہیں، کوئی معصوم کے سینگز ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ اسلام کدھر ہے، شیعت کیا ہے. سب اپنے اپنے مذہب کو چھپا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے. تو اس بندے یہ اور ان کی عورت، ان کی وائف، اسی لیے کہا کہ مولا علی کا جملہ ہے اور رسول کا جملہ ہے کہ اپنی عورت کو، اپنی وائف کو بھی اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلو. میں ابھی ایک واقعی عورت کا بتاؤں گا. تو ہوا کیا کہ ان کی وائف اور ان کی وائف کی اتنی سپورٹ، اس لیے کہ اگر عورت کی سپورٹ گھر میں نہ ہو نا تو مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں کر سکتا ہوگا لیکن ایک بات بول رہا کہ باہر تو کر ہی نہیں سکتا. جب تک عورت کی سپورٹ نہ، وائف آپ کی سپورٹ نہ کرے آپ دین کا ایک کام نہیں کر سکتے. بولے گا میں بھی، لیکن ان کی وائف نے جو کام کیا 18 ایئرس. آپ کو معلوم ہے انہوں نے ایک حدیث معصوم مولا علی کی ایک سیئنگ کو لینے 1000 کلومیٹر انہوں نے ٹریول کیا. 1000 کلومیٹر. دوستو آج کی ٹریولنگ نہیں ہے کہ 1000 کلومیٹر آپ 2 گھنٹے میں پہنچ جائے، 5 گھنٹے میں پہنچ جائے. وہ زمانے میں قافلوں میں جانا پڑتا تھا، مہینوں لگ جاتے تھے. اور ایک حدیث کو لینے 1000 کلومیٹر. اور کوئی سپانسر ان کو نہیں کر رہا کہ تم وہاں جا کے حدیث لے کر آؤ مولا علی کی، میں تم کو $1000 دیتا ہوں. نو، اپنا پیسہ خرچ کر کے. وہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم $1 کسی پہ خرچ نہیں کرتے، کرنے سے پہلے سوچتے کہ ہم کیوں خرچ کریں. اور وہ بندہ اپنا پیسہ خرچ کر کے، کوئی سپانسر نہیں ہے کہ جاؤ تم وہاں پہ لے کے آؤ میں اتنے پیسے دیتا ہوں. اپنا کاروبار، اپنا بزنس کرتے ہوئے 1000 کلومیٹر ٹریول کر کے اس نے 18 سال زندگی کے لیے لے کے اس نے ایک کتاب لکھی. اور یہی کتاب سب سے بڑی ہماری کتاب ہے اس وقت، حدیثوں کی کتاب، جس کی وجہ سے آج کوئی مجتہد، کوئی مرجع اس وقت تک مرجع نہیں بنتا. نہ آغا خوئی تھے، نہ خمینی صاحب تھے، نہ آغا شیستانی، نہ بشیر نجفی، نہ آغا فیاض.
बयान, ना आगे हकीम, कोई उस वक्त तक बनता नहीं जब तक ये उसूल काफी नहीं पढ़े। आपको पता है उसी जमाने में अहले सुन्नत के मुसलमानों की 6 बड़ी किताबें हैं, साए सित्ता और सही बुखारी, मशहूर किताब। सही बुखारी और साए सित्ता को अगर आप जमा करें तो 8,500 हदीस, 8,500 हदीसें रसूल की और मासूमीन की। उन्होंने पूरी किताबों में 6 किताबों में सही बुखारी में मिला के 8,500 हदीसें लिखी। उनको जमाना बहुत अच्छा, उनको हुकूमत डरानी नहीं, उनको स्पॉन्सर करने वाले भी, उनको पैसे देने वाले भी, उनको कोई तकलीफ नहीं है, बड़े आराम के साथ माहौल आराम। और जाकर उन्होंने इतनी हदीसों को जमा किया। हमारा एक आलिम एक किताब में 16,199 हदीसों को जमा किया। जमा करके वो गिफ्ट दिया शियत को कि आज जो शियत बची हुई है इन हदीसों की, इन सेंट की तरफ से बची हुई। ये है लब्बैक। इफ यू डू समथिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझा ना। एंड व्हाट आर वी डूइंग नाउ? मैं जनरल बात कर रहा, खुदा ना खास्ता कोई गलत नहीं समझे, मैं जनरल मैसेज दे रहा। ये मोटिवेशन को पैदा करो, ये फिक्र को पैदा करो कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर इमाम हुसैन। जब आप करेंगे लिख तो उसका नतीजा क्या हुआ? याकूब कुलैनी का रिकॉर्ड देखे मौला जो देता है, काम करने का मौला अजर क्या देता है। आज से 100 साल पहले इनका जो मजार है, पहले छोटी सी लगत थी इनकी, इनका मजार बना कैसा? बनी अब्बास की हुकूमत, उस हाकिम ने कहा लोग ये काज़िम में क्यों जाते हैं, क्यों जा रहे हैं काज़िम में? इनके इमाम को शहीद होकर इतना ज़माना हो गया, क्या है वहां, क्यों जाते हैं? खबर को बंद करो, खोल दो, मिसवार करो। वहां कुछ उलमा बैठे थे दरबार में, शिया उलमा। उन्होंने कहा इतना बड़ा जुल्म होगा, तखिये में थे। उसने कहा हाकिम इनका अकीदा ये तो इमाम है, इनका अकीदा ये कि इनके उलमा भी दफन होने के बाद रहते हैं। अच्छा इतने साल हो गए, 1000 साल हो गए, रहते हैं उनकी खबर में, लाश होती है? तो कहा ऑफ कोर्स होती है। कहीं का बहुत बड़ा आलिम वहां दफन है, उनकी खबर है, जाके देख ले। उसने कहा अगर अंदर हो रहेगी कुछ 1000 साल हो गए, 1000 ईयर्स, तो मैं इनका मजार बना दूंगा। दोस्तों अब सुनो बात, गए याकूब कुलैनी की मजार को खोला गया। आप मोजिजा देखो मौला का, काम करोगे लब्बाई क्या हुसैन करोगे? इफ यू डू समथिंग, कैसे इम्पॉसिबल को मौला पॉसिबल करते। जहनी तौर पर समझ में नहीं आती बात, लेकिन वादा है कि तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। ये मौला नहीं, अल्लाह भी कह रहा जिक्र मेरा करो, मैं भी तुम्हारा जिक्र करूंगा। गिव एंड टेक है इस्लाम में, ये नहीं कि सिर्फ टेक। लेने में मजा नहीं है, देने में भी मजा है, और जो मजा देने में वो लेने में नहीं है। 1000 साल के बाद याकूब कुलैनी की लहर खोली गई, तो इनकी बॉडी इंटैक्ट वैसी थी, बॉडी नहीं, कफन मैला नहीं हुआ। तीसरी चीज, दाढ़ी के ऊपर जो नमी थी गुस्ल की वो मौजूद थी। ये तो याकूब कुलैनी इन्होंने काम किया। अब सुना सिर्फ बात, याकूब कुलैनी ने तो काम किया, इस्लाम के लिए काम किया, तो मौला ने उनके नाम को, उनकी बॉडी को बाकी रखा। इनके साथ लोगों ने देखा कि छोटा बच्चा इन्फेंट, 1.5 साल की बॉडी, वो भी कफन में लपेटी हुई इनके साथ दफन है। हिस्ट्री कुछ नहीं बोलती वो बच्चा कौन है। याकूब कुलैनी की बायोग्राफी में ये बात नहीं कि इनके साथ दफन किया गया था, लेकिन ये लड़का कौन है कुछ नहीं मालूम। वो भी वैसी है, बिल्कुल इंटैक्ट उसकी बॉडी, जमीन हाथ नहीं लगाती। मैं पूरी एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं पढ़, मेरी मर्जी स्टेप हो रही। याकूब कुलैनी की बायोग्राफी में देख लेना, कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं लेना। हमारी मरजैयत का सबसे पहला मरजा है 35 हिजरी का याकूब कुलैनी, उसूल काफी का राइटर। तो बच्चा, उसकी बॉडी भी वैसी है। बच्चे की बॉडी कैसे बच गई? याकूब कुलैनी ने तो काम किया, मौला ने उनके जिस्म को बचा लिया। इसने क्या किया? आप नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा। इसने क्या किया, इसको क्यों बचाया? ये मोजिजा तो मासूमीन का है कि अगर कोई उनके जवाब में आ जाए तो बच जाता। जैसा करबला में कोई रह जाए, शर्त रहना है, दफन कहीं हो, रहना शर्त है, वरना मलाका नखार निकाल के फेंक देते। दफन होना शर्त नहीं है, कोई कहीं दफन हो जाए। अरे क्या समझ रहे आप? कोई कहीं दफन हो जाए फर्क नहीं पड़ता, रहना शर्त है। तो ये मोजिजा तो इमाम का है कि अगर कोई करबला में दफन हो जाए और रह जाए, नजफ अशरफ में दफन हो जाए और रह जाए, कासिम इंसान मेरा मशहद मुक़द्दस मदीना तो रह जाए, तो वो उसकी बॉडी रहती है।
یہ معجزہ مولا کا ہے. مولا نے اپنے اس غلام کو بھی وہی معجزہ دے دیا, جو اس کے ساتھ رہ گیا وہ بھی بچ گیا. یہ ہے لگتا ہے, یہ ہے نگاہ, یہ ہے کام کرنا. دوسری مثال آج کی دو عورت کے لیے کہ عورت کیا کرے, اس لیے کہ یہ مجالس شہزادی کی شہادت کے. آج بھی بولوں گا, کل بھی ایک عورت کا ایگزامپل دوں گا. آج کے دور کی 60s کی, لیٹ 60s کی ایک عظیم خاتون 27 یا 28 سال کا تھے, 27 یا 28 years old lady, ینگ, بغداد, صدام کا زمانہ. آج جو عراق میں شیعت پھیلی, جو شیعت مضبوط ہوئی, عورتوں میں جو شیعت آئی, بچوں میں جو شیعت ہے, 70% شیعت ختم ہو گئی تھی شیعت صدام کے ظلم سے. یہ شیعت بچی کیسا, کام کس نے کیا؟ ایک خاتون, ایک لیڈی 27 یا 28 ایئرس کی, اس نے یہی بی بی زینب کی سیرت سے اس کے پہلو کو لے کے کام کرنا شروع کیا. اتنا مضبوط کیا عراق کی شیعت کو, گھرے گھر جا کر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدام جیسا ظالم گھبرا گیا. صدام بلاتا ہے دربار میں, بلا کے اپنے محل میں, اپنے پیلس میں بلا کے اپنے جو کمانڈرز اس کے تھے الائڈ فورسز کے, ان سے کہا سنو اس عورت کو قتل کرو. اس عورت کا روب اور دبدبہ اتنا جلال تھا عراق میں, عراقی تھی, کہ کوئی گولی چلانے کو تیار نہیں تھی ان کے اوپر. فائنلی صدام نے ڈائریکٹ مارا ان کو. بنت الہدا, سید باقر صدر کی بہن, بھائی اور بہن کو ساتھ ختم کر دیا. لیکن دوستو, بنت الہدا ظاہری طور پر صدام سے کی گولی سے ختم ہو گئی, لیکن آج صدام نہیں ہے, بنت الہدا زندہ ہے. تو کام کرو گے تو مولا باقی رکھیں گے نام کو. اس عورت نے ذمہ داری کو سمجھ کے کام کیا. تو میری خواہش یہ کہ لبیک یا حسین روزانہ بولو, 24 گھنٹے بولو, گاڑی میں بیٹھو بولو لبیک, کہ مولا میں اپنی سروس, پتہ نہیں کون سی آپ کی سروس, کون سی آپ کی خدمت کو حسین قبول کر لے, لیکن اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرو. اپنی زندگی میں 24 گھنٹے میں یہ سوچتے رہو کہ مجھے کچھ حسین کے لیے کرنا, مجھے کچھ کرنا. آپ کا کام ہے فکر کرنا, آپ کا کام ہے ایک قدم آگے بڑھو, منزل تک حسین پہنچائے گا آپ کو. منزل تک پہنچانا امام کا کام ہے. اور جب امام پہنچ جاتا ہے دوستو, اس کے لیے ایک کام یہ کرنا. آج میں آپ کو مولا حسین سے قریب ہونے کی ایک چیز دے رہا ہوں. How to get close to your Imam. Yes, آج ویکنڈ ہے, 5-10 منٹ مجھے دے دو زیادہ. میرا ٹائم تو ہو گیا, اس لیے گھڑی جہاں میں بیٹھتا ہوں گھڑی سامنے لگا دیتے ہیں کہ میں ہلوں ہی نہیں. میں بھی بڑا مجبور ہوں, لیکن زیادہ نہیں لوں گا میں. 1 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 10 منٹ میکسیمم بس. تو مولا حسین کی, اس لیے کہ لبیک کیا حسین ہے نا, تو اصل چیز وہ کام کرو جس سے آپ مولا حسین سے قریب ہو. کوشش کرنا مولا حسین کی عاشورے کی آخری, اس لیے کہ یہ بھی بی بی کی شہادت کے مجلس میں, یہ روایت بھی بی بی سے آئی, بی بی زینب سے, اسی لیے میں یہ پڑھ. میں نے یہ بات بامبے میں کہی تھی محرم کی مجالس میں. اس کے بعد اس کا اثر جو ہوا وہ بھی بتاؤں گا. ابھی امریکہ میں جہاں پڑھ کے آ رہا ہوں 5-6 جگہ, شاید میں نے ایک جگہ یہ بات بتائی, ہیوسٹن میں شاید بتائی, غدیر میں, آئی ڈونٹ. اس کا نتیجہ کتنا لوگوں کو ملا فونز کے ذریعے معلوم ہوا. آپ صرف کوشش کرو, آپ سٹارٹ کرتے. میں نہیں کہتا کہ کوئی نہیں کرتا ہوگا. آخری امام حسین کی وصیت, لبیک یا حسین. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ مولا حسین ہم کو ایک دفعہ دیکھ لے, ایک دفعہ حسین ہم کو دیکھ لے. لیکن ہمارے اعمال تو ایسے نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ہماری لائف تو ایسی نہیں کہ مولا حسین ہم کو دیکھے. اگر حسین دیکھ لے تو معراج ہے ہماری, اور امام راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. مولا حسین کی آخری وصیت بالکل لاسٹ کب کی؟ پورا گھر لٹ گیا, شیطانیوں سے رخصت ہو گئے, بیٹے کے پاس چلے گئے, ہم کو سلام بھیج دیا. بی بی کے ساتھ خیمے کے دروازے تک آئے. وہاں پہ آنے کے بعد حسین نے ایک وصیت کی. اگر صحیح معنی میں یہ کام شروع کر دو, اس سے انسان قریب ہوتا, اس سے ذہن کھلتا, اس سے راستے بنتے, لٹرلی راستے, لبیک یا حسین کے راستے بنیں گے.
کام بنیں گے، اور اس کے بعد آپ کو آپ کے ذہن میں آئے گا. اس لیے کہ ایک چیز یاد رکھو دوستو، ہر انسان چاہتا ہے کہ کام کرے، لیکن بعض اوقات توفیق نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی. مدد نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کام کرو کہ جس سے ہمارے لیے راستے بنتے جائیں، اور راستے ایسے بنے کہ امام کے پاس چلے جائیں، ہمارا کام ہو جائے. تو یہ چیز کے لیے یہ امام کا یہ کام کرو. یہی چیز آغا خمینی کے بیٹے احمد خمینی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ تمہارے باپ میں یہ چیز آئی کیسا. وہ پہلے سناتا ہوں، اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ چیز ڈیولپ ہو جائے نا ہم میں. آپ یقین کرو، آپ نیو جرسی میں آپ یہاں رہیں گے، یہاں رہیں گے. اور حسین اپنے چاہنے والوں کو یہ اس منزل پہ دیکھنا چاہتا. حسین یہاں دیکھنا نہیں چاہتا. مولانا حسین اپنے چاہنے والوں کو یہاں دیکھنا چاہتا. آخری وصیت یہ سب کرے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب بالکل خیمے کے دروازے تک آگے. بہن ساتھ ساتھ ہے، شہزادی زینب سلام ساتھ ساتھ ہے. بی بی دروازے پہ آگے بی بی سے امام نے کہا بہن میں جا رہا، خدا حافظ. بی بی کو پتا ہے شہزادی تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں. بھائی نے بہن کو سینے سے لگایا، ماتھے کو چوما. بہن تڑپ رہی، ماتھے کو چوم کے جملہ کہا میرے ماں جائی، میرے بہن، خدا حافظ، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ تمہارا ضامن ہے. میرا ایک کام یہ کرنا، مجھے یاد کر کے تڑپ رہی ہو نا، تو میرے لیے ایک کام یہ کرو کہ صلاۃ اللیل میں مجھے مت بھولو. واٹ از صلاۃ اللیل؟ آخری حسین کی وصیت. اگر اب مولا حسین کو خوش کرنا چاہتے تو 1435 ہجری کے محرم میں حسین کو یہ گفٹ دے دو کہ مولا حسین اب تک جو میری لائف گزری وہ گزری. آج سے میں جب تک میری زندگی رہی میں صلاۃ اللیل کو مس نہیں کروں. صلاۃ اللیل 4 بجے پڑھنے کی نماز نہیں، 12 بجے پڑھنے کی نماز نہیں، آدھی رات کو اٹھ کے پڑھنے کی نماز نہیں. 9 بجے نیو جرسی میں سوتے پڑھ لو. 9 بجے میں بول رہا ہوں. میں کوئی مولانا نہیں، میں کوئی مجتہد یا نہیں ہوں کہ میں فتویٰ دے رہا. پوچھ لینا اپنے مولویوں سے. اگر آپ سوتے 9 بجے مثال کے طور پہ سو رہے، آپ پڑھو اور سو جاؤ. 4 بجے اٹھنا، نماز سے فجر سے پہلے پڑھنا بہت ثواب ہے، بے انتہا ثواب. لیکن اگر آپ 10 بجے سو رہے آفس سے آ کے 10 منٹ نکالو حسین کے لیے، لبیک یا حسین کے مقصد کو سمجھو. اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو کہ 70 فائدے بتائے گئے. 70 عربی میں جب بھی استعمال ہوتا اس کے بعد انلیمیٹڈ ہو جاتا، کھل جاتی ہر چیز. تو مولا حسین کی وصیت، آخری وصیت کہ نماز شب میں مجھے نہیں بھولنا. اگر آپ نے اس تحفے کو حسین کو دیا، 3 رکعت پڑھو. 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو، وہ بھی سہولت دی گئی اسلام میں. 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ پڑھنے سے اگر آپ کی لائف کا سپین مثال کے طور پہ 40 سال 100 سال ہو جاتا. مثال دے رہا، 50-60 سال ہے، 80 سال ہو جاتے. نماز شب پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا، رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا. پریشانیوں سے انسان بچ جاتا، بلاؤں مصیبتوں سے انسان بچتا. یہ وہ نماز ہے دوستو. 3 رکعت پڑھو، زندگی بڑھ جاتی. کیوں زندگی بڑھ جاتی؟ کوئی نماز میں آپ دوسروں کے لیے نہیں پڑھتے. یہ نماز آپ دوسروں کے لیے پڑھ رہے، اپنے لیے نہیں پڑھ رہے. آپ کہہ رہے اللہم اغفر فلاں ابن فلاں 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 نام لے رہے. اللہم اغفر مثال کے طور پہ آغا خمینی کا، آغا خوئی کا. تو آپ کیا سمجھ رہے؟ آپ نیو جرسی میں بیٹھ کے آپ نے کہا اللہم اغفر آغا خوئی مثال کے طور پہ، آغا خوئی دفن نجف اشرف میں آپ نے نیو جرسی میں کہا. کن فیکن کا معاملہ ہے، معصوم کا جملہ، عابد بگرامی کا جملہ نہیں. جیسے ہی تم نے اللہم اغفر کہا، معصوم کہتے کہ 70,000 رحمت کے فرشتے ان مرحومین کی لہد میں جاتے اور جا کر مثال کے طور پہ آغا خوئی کو دیا. اگر اندھیرے میں تو وہ کھول کے آنکھ کو پوچھتے کہ یہ رحمت آئی کیسے، تو بتایا جاتا کہ نیو جرسی میں فلاں لڑکی نے، فلاں لڑکے نے، فلاں مومن نے، فلاں عورت نے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے. تو اس کے بعد اللہ کیا کرتا؟ ان پردوں کو ہٹاتا، ان حجابات کو ہٹاتا، ان کرٹنز کو ہٹاتا. نجف اشرف مثال دے رہا، نجف اشرف سے اس مومنہ یا اس لڑکی کو نیو جرسی میں جو کھڑے رہ کے کہہ رہی اللہم اغفر، اس کو بتایا جاتا. تو اس وقت خبر کا مردہ وہاں سے پکار کے کہتا کہ پروردگار اس کی وجہ سے یہاں پہ میرے اندھیرے کو ختم کر کے تو نے رحمت کو بھیجا، روشنی کو بھیجا. اب تو اس کی زندگی میں روشنی کو بھیج دے.
تو اتنے لوگ اس مومن کے لیے دعا کرتے. اس کے بعد معصوم کہتے اگر تم نے یہ تحفے بھیجنا شروع کیا, صلاۃ اللیل پڑھ لی, تو اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ کرتا, اللہ تمہاری رحمت نازل کرتا, اللہ تم کو مصیبتوں سے بچا لیتا, اللہ تمہارے رزق کو پیدا کر دیتا. اس لیے کہ دوستو اگر لبیک یا حسین کہہ لے, اس سیکریفائس کو کرنا چاہے, تو پہلا سٹیپ تو آگے بڑھ کے بولو کہ پروردگار میں حسین کی مدد کرنا چاہتا, دین کی مدد کرنا چاہتا, میں لبیک کہہ رہا. پہلا سٹیپ کرو, اس کے بعد دیکھو کہ منزل تک حسین کیسے لے کے جاتا.